اللطیف جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. سوچیے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ایسی ایسی مہربانیاں کرتا ہے جس کو وہ بندے خود بھی نہیں جانتے. یقین کرے، سونے کے پانی سے لکھیے اس جملے کو. آپ کے ساتھ دن رات میں اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں اللطیف کی طرف سے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا. اس لیے نہیں پتا کہ غیب کا پردہ ہے بیچ میں. ہمیں پتہ لگ جائے نا تو ہم سجدوں سے نہ اٹھیں. حدیث میں آتا ہے کہ تکلیفوں اور بلاؤں کی قدر اس دن آئے گی جب غیب کا پردہ چھٹ جائے گا. کشف غطاء. کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں نہیں پتا، اور ان کی مصلحت کے کاموں کے لیے ایسے ایسے اسباب ایسی ایسی جگہوں سے مہیا فرماتا ہے کہ جس کا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہی ہے زور آور اور زبردست. جی، اللہ کی ذات ایسی خوبصورت ذات ہے. سورہ شورہ کی آیت 19 ہے. اس نے تو کھول کے رکھ دیا. لطیف رزق کے معاملے میں کہاں سے گاہک آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کسٹمر کو کون جانتا ہے، نہیں سمجھ آتا. پھر اسی طرح سے یاد رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو جانتے جاتے ہیں نا، اتنا آپ کو اس کی بات سمجھ آتی ہے. چلیے، ایک اور مفسر ہے حلیمی، کہتے ہیں کہ لطیف وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے بھلائی چاہتی ہے اور ان کے لیے بھلائی اور آسانی کے اسباب مہیا کرتی ہے. کیا کوئی ماں آسانیاں چاہتی ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.